سے دلوائے گی تم کو جنت نماز الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے پروگرام آئے نماز سیکھے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے مسلمانوں پر بڑا اہم ترین فرض فرمایا نماز، اس کو سیکھنے کے لیے الحمدللہ ہم یہ پروگرام کیا کرتے ہیں، دیکھا کرتے ہیں، اور اس میں ہمارے ساتھ بچے بھی شریک ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نماز اور اس سے متعلق جو چیزیں ہیں اس کا ہو سکے تو پریکٹیکل آپ کو کر کے دکھائیں اور اہم ترین مفید باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ آج بھی ایک اہم ترین ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت۔ اللہ کے آخری نبی ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے نماز سے متعلق ایک کلام کے اشعار سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ چلو نماز پڑھیں، چلو نماز پڑھیں، میں کیا بتاؤں کیا ہے حقیقت نماز کی، حقیقت نماز کی، حقیقت نماز کی۔ اللہ کی رضا ہے محبت نماز کی، چلو نماز پڑھیں، چلو نماز پڑھیں، چلو نماز پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں، نماز کی کچھ شرائط ہیں اور کچھ فرائض ہیں۔ نماز کی 6 شرائط میں سے جو ایک شرط پہلی ہے وہ ہے طہارت۔ کیا ہے؟ طہارت۔ جی ہاں، طہارت کا مطلب ہے نمازی کا جسم، لباس یا جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اس کا ہر قسم کی ناپاکی سے پاک ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب طہارت کا جو ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہے، وہ ہے وضو۔ کیا ہے؟ جی ہاں، کچھ بچے اس کو وضو پڑھتے ہیں، کچھ اس کو وضو پڑھتے ہیں۔ درست تلفظ کیا ہے؟ وضو۔ پیارے بچوں، اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ نہ یہ وضو ہے نہ یہ وضو ہے، بلکہ کیا ہے؟ وضو۔ کیا ہے؟ جی ہاں، میں نے وضو کر لیا، میں وضو کرنے کے لیے جا رہا ہوں، مجھے وضو کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وضو یا وضو غلط تلفظ ہے، آپ کو تلفظ کا بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ جو اس کا درست تلفظ ہے وہ ہے وضو۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، یعنی نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو، ٹھیک ہے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور ٹخنوں سمیت اپنے پاؤں دھو۔ تو اللہ پاک نے وضو کا ذکر قرآن کریم میں اس طرح سے فرمایا۔ قرآن میں انچارج کا طریقہ ہے، ہاں، تو ہم لوگ تو کچھ اور بھی دھو لیتے ہیں، تو وہ قرآن مجید میں نہیں ہے اس کا ذکر؟ ہاں، دیکھیں بڑا اچھا سوال پوچھا عبید آپ نے۔ دیکھیں یہ جو میں نے آپ کو قرآن کی آیت سنائی ہے نا، اس میں اللہ پاک نے وضو کے 4 فرض بیان کیے ہیں۔ وضو میں کتنے فرض ہیں؟ 4 فرض ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ چہرہ دھونا۔ نمبر 2 کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا۔ نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ اور نمبر 4 بالکل ٹھیک ہے۔ تو وضو میں یہ 4 فرض ہیں۔ تو قرآن کریم میں اللہ پاک نے یہ 4 فرض بیان کر دیے۔
قرآن کریم میں اللہ پاک نے یہ 4 فرض بیان کر دیے. اس کے علاوہ جو سنتیں ہیں نا، سنتیں مستحبات، ان کا ذکر حدیث پاک میں. دیکھیں قرآن کریم میں تو نماز کا بھی ذکر ہے، لیکن نماز جس طرح سے ہم پڑھتے ہیں، رکوع کرنا، سجدے کرنا، قرات کرنا، جو اس کی تفصیل ہے، اس طرح قرآن کریم میں تو ظاہری طور پر اس کی تفصیل موجود نہیں ہے. یوں ہی زکوٰۃ دینے کا حکم دیا اللہ پاک نے کہ زکوٰۃ دو. اب کتنی زکوٰۃ دینی ہے، اس کی جو پوری تفصیل ہے، ڈیٹیل ہے، وہ تو قرآن کریم میں ظاہری طور پر نہیں ہے. وہ کہاں موجود ہے؟ حدیث پاک میں موجود. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے وضو کے بھی جو 4 فرض ہیں وہ تو قرآن کریم میں اللہ پاک نے بیان کر دیے ہیں. اس کے علاوہ جو ڈیٹیل ہے نا، اس کی تفصیل ہے، نیت کرنا ہے، بسم اللہ پڑھنا ہے، اس کے علاوہ کلی کرنا ہے، ناک میں پانی چڑھانا ہے، مسواک کرنا ہے، ان کا ذکر ہمیں حدیثوں میں ملتا ہے. ٹھیک ہے، ان کا ذکر کہاں ملتا ہے؟ حدیثوں میں ملتا ہے. تو اسی لیے بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن کریم میں وضو کے 4 فرض بیان کیے گئے ہیں. مطلب یہ کہ اگر یہ 4 فرض ادا کر لیے جائیں وضو آپ کا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ہاں اس کے علاوہ جو سنتیں ہیں، جو مستحبات ہیں، اگر وہ ادا کریں گے تو انشاءاللہ اس کا زیادہ ثواب ملے گا ہمیں. تو وضو کرنے کے بہت سارے فضائل، با وضو رہنے کے بہت سارے فضائل. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار کسی مقام پر گئے اور آپ نے وہاں پر جا کر وضو کے لیے پانی منگوایا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں نا کون ہے؟ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ ہیں. دیکھیں ایک تو بات یاد رکھیں، انہا نہیں ہوتا، انہو. کیا ہوگا؟ ہاں دیکھیں جب کسی صحابیہ کا نام لیں گے نا تو رضی اللہ تعالی عنہا، اور اگر کسی صحابی کا نام لیں گے تو رضی اللہ تعالی عنہ. یعنی صحابیہ کے ساتھ انہا اور صحابی کے ساتھ انہو. تو تیسرے خلیفہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیسرے خلیفہ ہیں. جی ہاں، پہلے خلیفہ کون ہے؟ ہاں، امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسرے خلیفہ جی ہاں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور تیسرے خلیفہ بالکل ٹھیک. اور چوتھے خلیفہ کون ہے؟ جی ہاں، چوتھے خلیفہ امیر المومنین حضرت سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے خلیفہ ہیں؟ چوتھے خلیفہ ہیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے کر کے ایک جگہ پر وضو کے لیے پانی منگوایا. آپ نے وضو کر لیا. وضو کرنے کے بعد آپ مسکرانے لگے. پھر صحابہ کرام سے پوچھا، پھر جو لوگ تھے ان سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے میں کیوں مسکرایا ہوں؟ تو انہوں نے کہا حضور ہمیں تو نہیں معلوم. تو آپ نے فرمایا کہ ایک بار ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح سے وضو فرمایا اور وضو کے بعد مسکرانے لگے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں نہیں معلوم. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ وضو میں اپنے چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ، مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ، اور پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یعنی معاف ہو جاتے ہیں. تو آپ اسی بات کو ذکر کر کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا رہے تھے، ہے نا. اور ایک بات بڑی پیاری لکھی ہے، جو وضو کرتا ہے تو وضو کرنے سے ان اعضاء کے گناہ جھڑ جاتے ہیں جن پر پانی بہایا ہے. لیکن اگر وضو کرنے سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھ لیں گے تو جن اعضاء پر پانی نہیں بھی بہایا نا اس کے بھی گناہ معاف ہو جائیں. ان اعضاء کے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے کہ جن کو وضو میں نہیں دھونا پڑتا، ان اعضاء کے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر پیٹ ہے، اب پیٹ کو تو وضو میں ہم نہیں دھوتے ہیں، ہے نا. یوں ہی یہ جو حصہ ہے کندھوں کا حصہ ہے، اب اس کو بھی نہیں دھوتے ہیں وضو میں، ہے نا. تو وضو میں جن اعضاء کو نہ بھی دھویا جائے ان کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگر آپ کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ پڑھ لیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ یہ فضیلت ہمیں حاصل ہو جائے گی. ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جس سے ہو سکے کہ باوضو رہے تو اسے باوضو رہنا چاہیے. تم میں سے جو باوضو رہنے کی استطاعت رکھتا ہے تو باوضو رہے، کیونکہ ملک الموت علیہ السلام جس کی روح وضو کی حالت میں قبض کرتے ہیں
اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ باوضو سونے والا، یعنی پیارے بچوں یہ بھی اپنی عادت بنائیں. سونے لگے نا، شاید آپ کو 2-4 منٹ لگیں گی وضو کرنے، اب وضو کر لیا کریں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو باوضو سونے والا ہے نا، روایت میں آتا ہے باوضو سونے والا روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے. اس کی طرح ہے جو روزہ رکھ کر کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں. جو باوضو رہتا ہے نا، باوضو ہو کر سو جاتا ہے، عبادت بھی نہیں کر رہا، وضو کر کے سو جاتا ہے، تو وہ روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہوتا ہے. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ پیارے بچوں اگر وضو نہیں ہے تو وضو کر لیں، وضو ٹوٹ جائے تو پھر دوبارہ وضو کر لیں، سونے سے پہلے وضو کر لیں، اٹھنے کے بعد وضو کر لیں. لیکن ایسا نہ ہو کہ پھر پورے گھر کا پانی آپ ہی ختم کر دیں. پتہ چلے دن میں 40-50 مرتبہ وضو کر رہے ہیں تو پانی سارا گھر کا آپ نے ختم کر دیا ہے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن بہرحال آپ دیکھ لیں اپنی سہولت کے مطابق، جہاں جہاں آپ کو سہولت میسر ہو اور آسانی ہو تو وضو کر لینا چاہیے. اور وضو کا پورا طریقہ، پورا پریکٹیکل انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اللہ نے چاہا تو دکھائیں گے. اور وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں ملتی رہیں گی. نیت کر لیں وضو سے پہلے، اونچی جگہ پر بیٹھ جائیں، قبلے کی طرف اپنا رخ کر لیں اور اچھی طرح سے وضو کریں. آپ کے کپڑے خراب نہ ہوں، دوسرے کے کپڑے خراب نہ ہوں. ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ وضو کیا کریں. انشاءاللہ ہمارا وضو کرنا ہمارے لیے زیادہ ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ بنے گا. میرا آپ سے یہ سوال ہے، وضو میں نیت کس طرح کی جا سکتی ہے؟ وضو میں نیت کس طرح کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں ہم نے ابھی نیت کا ذکر کیا اور اپنے نیت کا سوال پوچھ لیا، بڑی اچھی بات ہے. دیکھیں نیت اس طرح سے کریں گے کہ میں اللہ کا حکم بجا لانے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں. کیسے کریں گے نیت؟ میں اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں. ہاں یہ بات ہوئی نا. جو ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں نا، ان کو بھی ذرا 1-2 مرتبہ سنا دیں تاکہ ان کو بھی ذہن میں آ جائیں، یا ادھر آ جائیں، میرے پاس آ جائیں. وضو میں نیت اس طرح کی جا سکتی ہے کہ میں اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں. تو پیارے بچوں اس طرح سے آپ نے وضو کی نیت کرنی ہے. اور وضو میں نیت اگر زبان سے ہو تو زیادہ بہتر ہے. وضو میں نیت اگر آپ زبان سے کر لیں گے تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے نا. اور دل میں ہی اگر آپ کا ارادہ ہے تو یہ بھی آپ کی نیت کے لیے کافی ہے. تو نیت کر لیں زیادہ بہتر ہے، لیکن نیت شرط نہیں ہے. یعنی اگر آپ نے نیت کی ہی نہیں تو آپ کا وضو نہ ہو، ایسی بات نہیں. ٹھیک ہے نا. وضو آپ کا ہو جائے گا، لیکن بہرحال آپ جب نیت کریں گے تو اس کا ثواب بھی ملے گا. ٹھیک ہے. وضو میں مسواک کی جگہ ٹوتھ برش کرنا کیسا ہے؟ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی وضو جب ہم کرتے ہیں تو مسواک کی بجائے وہ ٹوتھ برش کر رہے ہیں اور وہ چاہیں کہ ہمیں برش کا ثواب، مسواک کا ثواب بھی مل جائے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. بھئی مسواک کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. مسواک کرنا کیا ہے؟ مسواک کرنا سنت ہے. اور ٹوتھ برش کرنا یہ تو آج کل کی ایجاد ہے، اس کو سنت تو کہہ نہیں سکتے. تو غیر سنت جو چیز ہے وہ سنت کے قائم مقام نہیں ہو سکتی. تو اسی لیے وضو میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مسواک کرنی چاہیے. وضو میں ٹوتھ برش سے کام چلانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا ہے اور ہمیشہ مسواک کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. میرا نام اکاشا ہے. جی اکاشا بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ سر مدنی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ غسل کے بعد وضو کرنا ضروری ہے، غسل میں ہی وضو ہو جائے گا؟ غسل کے بعد وضو کرنا ضروری. ہاں یہ سوال جو ہے نا اکاشا، یہ تو بڑے بھی پوچھتے ہیں. یہ سوال بڑے بھی پوچھتے ہیں. بچے ہو کر تو آپ پوچھ رہے ہیں، بڑے بھی یہ سوال پوچھتے ہیں. اور واقعی میں انٹرسٹنگ سوال ہے. بھائی دیکھیں غسل جب آپ کرتے ہو نا تو پورے جسم پر پانی بہاتے ہو. پورے جسم پر آپ پانی بہاتے ہو، ہاتھ پر، پاؤں پر، سر پر، پورے جسم پر پانی بہاتے ہیں. تو آپ جب غسل میں پورے جسم پر پانی بہا رہے ہیں تو ان کے اندر وہ اعضاء بھی دھل جاتے ہیں جن کو ہم وضو میں دھوتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے چہرہ ہے، اب چہرہ غسل میں دھوتے ہیں نا، ہاتھ ہے غسل میں دھوتے ہیں، مسے کی جگہ پر آپ پورے سر کو دھو دیتے ہیں. ٹھیک ہے.
پاؤں کو بھی دھو لیتے ہیں. تو جن اعضاء کو وضو میں دھونا ضروری تھا ان کو آپ نے غسل میں دھو لیا ہے. تو اسی لیے اب آپ کو الگ سے وضو کرنے کی نیڈ نہیں ہے, وضو کرنے کی حاجت نہیں ہے, بلکہ غسل میں ہی آپ کا وضو بھی ہو جائے گا. ہاں اگر آپ نے کوئی ایسا کام کر لیا جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, غسل کے بعد کوئی ایسا کام کر لیا, تو اب آپ کو وضو کرنا پڑے. ٹھیک ہے, دوبارہ سے غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید محمد حسنین رضا ہے. جی حسنین بھائی, میرا آپ سے یہ سوال ہے, پانی میں بدبو آ رہی ہو تو وضو کر سکتے ہیں؟ پانی میں بدبو آ رہی ہو تو وضو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں, اگر تو پانی ناپاک ہے, اگر تو پانی ناپاک, بہت زیادہ بدبو آ رہی ہے, پانی ناپاک, تو اسے وضو نہ کریں. وہ تو بلکہ پاک کرنے کی وجہ ہو سکتا ہے ناپاک کر دے گا, ٹھیک ہے نا, کپڑوں کو جسم کو ناپاک کر دے گا. لیکن آپ جو ہے اس پانی سے وضو کریں جس میں گٹر کی بو نہ ہو, سیوریج کی بو نہ ہو. ہاں اگر کوئی اور بو ہے, مثال کے طور پر اگر بالٹی میں یا پتیلے میں پانی پڑے یا اوپر ٹینک میں پانی ہے, وہ پڑے اس کے اندر اسمیل آ جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, تو اسمیل آ گئی, اگر اس کے اندر صرف پڑے ہی تو وہ ناپاک نہیں ہوگا, اس سے آپ وضو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر جو ہے اس پانی کے اندر کوئی اور سیوریج کا پانی مل گیا ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر بہت زیادہ بدبو آ رہی ہے, تو پہلے کسی بڑے سے مشورہ کر لیں, کوئی عالم دین, ان سے مشورہ کر لیں کہ بھئی ہم اس سے پانی سے وضو کر سکتے ہیں نہیں. اگر وہ اجازت دے تو کر لیں, اگر وہ منع کرے تو نہ کریں, ٹھیک ہے نا. لیکن اس میں خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ ناپاک پانی اگر آپ نے یوز کر لیا تو آپ کے جسم کو بھی خراب کر سکتا ہے, آپ کے کپڑوں کو بھی خراب کر سکتا ہے, اس کا دھیان رکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام معراج رضا ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کعبے کی طرف منہ کر کے وضو کریں گے تو کلی کیسے کریں گے؟ کلی کیسے کریں گے؟ جیسے عام طور پر کرتے ہیں ویسے کریں گے. کیا ہے؟ کعبے کی طرف منہ کر کے وضو کریں گے تو کلی کیسے کریں گے؟ ہاں, اس میں یہ آپ کے ذہن میں جو اس سوال میں جو کنفیوژن ہے نا, وہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ بھئی دیکھیں, کعبے کی طرف منہ کر کے تھوکنا نہیں چاہیے. کچھ بچے تھوکتے ہیں نا, دھیان نہیں کرتے, حالانکہ اچھی بات نہیں ہے. واش روم بھی جائیں, قبلے کی طرف منہ نہیں ہونا چاہیے اپنی طبعی حاجات کے لیے. اسی طرح سے جب آپ تھوکتے ہیں, کلی کرتے ہیں, تو قبلے کی طرف منہ کر کے نہ کریں, بلکہ اپنا منہ نیچے کر لیں یوں, اور منہ نیچے کر کے کلی کریں, ٹھیک ہے نا. یعنی زمین کی طرف منہ کر کے کلی کریں گے, آپ قبلے کی طرف اپنا منہ کر کے نہیں کریں گے, ٹھیک ہے نا. قبلے کی طرف تھوکے نہیں, قبلے کی طرف وضو نہ کریں, تاکہ قبلے کی طرف ہمیں تھوکنا نہ پڑ جائے. یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا, بے ادبی قرار دیا گیا ہے. قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکنا اچھی بات نہیں, قبلے کی طرف منہ کر کے وضو کرنا مستحب ہے, ٹھیک ہے نا. اب آپ قبلے کی طرف ڈوب کر کے بیٹھ گئے, اب آپ نے کلی کرنی ہے تو کلی قبلے کی طرف منہ کر کے نہیں کرنی, یوں سامنے کلی نہیں کرنی, بلے نیچے منہ کر کے کرنی ہے, ٹھیک ہے. اس طرح سے کر کے وضو کریں گے, کلی کریں گے, تو انشاءاللہ تعالی ہمیں کعبے کی طرف منہ کر کے تھوکنا نہیں. میرا نام احمد رضا ہے. احمد رضا بھائی, جی جی. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کچھ بچے وضو کے دوران زور زور سے منہ پر پانی مارتے ہیں, ایسے دوسروں کے کپڑے خراب ہوتے ہیں, ایسا کرنا کیسے؟ یہ بڑی بری عادت ہے. کیا فرماتے ہیں شاہ صاحب؟ یہ تو بہت بری عادت ہے. بھئی کیا کرتے ہیں بچے پتہ ہے, ہاتھ میں پانی لیا اور یوں چھپا کے مارتے, ایسے ہے نا, ایسے. پھر کچھ تو پھوکے بھی مارتے, ایسے بھی کرتے ہیں. تو اس سے اپنے بھی کپڑے گیلے ہوں گے زیادہ, دوسروں کے بھی کپڑے گیلے ہوں گے. تو ایک جملہ کہتے ہیں بڑا اچھا سا, اپنا اپنا وضو کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ اپنا اپنا وضو کریں, دوسروں کو وضو کروانے کی کوشش نہ کریں, ٹھیک ہے پیارے بچوں. اپنا اپنا وضو کریں, کسی اور کو وضو نہ کروائیں. آپ کہیں گے چلو میں منہ دھو رہا ہوں تو دوسروں کے بھی ہاتھ منہ دھل جائیں ایک ساتھ ہی, دوسروں کو بھی فائدہ ہو جائے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ویسے بھی وہ مستعمل پانی ہوتا ہے نا, تو اسی لیے مستعمل پانی جو ہے وہ تو ویسے بھی کپڑوں میں نہیں لگنا چاہیے, جسم پہ نہیں لگنا چاہیے, تو وہ مستعمل پانی ہوتا ہے. تو اسی لیے پیارے بچوں کیا دھیان رکھیں کہ آپ اپنا چہرہ خود دھوئیں, اپنے اعضاء کو خود دھوئیں, دوسرے کے اعضاء کو نہ دھوئیں, ٹھیک ہے. اور پھونکے نہ ماریں, بلکہ اس کا طریقہ ہم انشاءاللہ آپ کو پریکٹیکل میں سکھائیں گے. پانی آپ اوپر پیشانی پہ چھوڑیں گے اور دھوتے ہوئے پورے چہرے پر لے کر آئیں گے.
ٹھیک ہے, اس طرح سے اپنا چہرہ دھونا ہے. میرا آپ سے سوال ہے کہ مستعمل پانی کسے کہتا ہے؟ مستعمل پانی کسے کہتے ہیں؟ آپ نے ابھی لفظ سنا نا مستعمل, میں نے ان کو کہا مستعمل پانی. مستعمل پانی وہ ہوتا ہے جس کو آپ وضو کے لیے یوز کر لیتے ہو. یعنی آپ نے مثال کے طور پر چہرہ دھویا نا ابھی, تو جو پانی آپ کے چہرے سے لگ کر گر رہا ہے وہ مستعمل پانی. آپ نے ہاتھ دھو لیا, ٹھیک ہے, یہ اس کا جو پانی گرا وہ مستعمل. آپ نے کلی کر لی, ٹھیک ہے, وہ پانی کیا ہے؟ مستعمل. تو وہ پانی جس کو یوز کر لیا آپ نے کسی مقصد کے لیے, یعنی وضو کرنے کے لیے آپ نے یوز کر لیا ہے جس پانی کو, وہ مستعمل پانی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو مستعمل کہتے ہیں. تو وہ مستعمل پانی جو ہے اس سے آپ دوبارہ وضو نہیں کر سکتے ہو, اور یوز کرنے کی اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے, وہ ہم ابھی نہیں بتائیں گے, لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ مستعمل پانی سے دوبارہ وضو نہیں کر سکتے ہیں. تو پیارے پیارے بچوں, الحمدللہ ایک سیگمنٹ بھی ہم نے آپ کے لیے شامل کیا ہے. اس کے اندر آپ نے اس کو توجہ کے ساتھ سننا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج میں آپ کو وضو کے بارے میں بہت ساری معلومات دینے آیا ہوں. آپ نے ان کو بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے. جو وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ انا انزلنا پڑھ لیا کرے, اس کی نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی. پیارے بچوں, یہ بات یاد رکھیں, وضو کے 4 فرائض ہیں. نمبر 1 چہرہ دھونا, نمبر 2 کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا, نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا, نمبر 4 ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا. اسی وضو دھونے کے یہ معنی ہے کہ اس وضو کے ہر حصے پر کم از کم 2 قطرے پانی بہہ جائے. اور یہ بھی یاد رکھے وضو میں کچھ سنتیں بھی ہیں. نیت کرنا, بسم اللہ پڑھنا. اگر وضو سے قبل بسم اللہ کہہ لیں تو جب تک باوضو رہیں گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے. دونوں ہاتھ پوچھوں تک 3 بار دھونا, 3 بار مسواک کرنا, 3 چولوں سے 3 بار کلی کرنا. روزہ نہ ہو تو گرگرا کرنا, 3 چولوں سے 3 بار ناک میں پانی چڑھانا. داڑھی ہو تو اس کا خلال کرنا, ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا, پورے سر کا ایک ہی بار مسح کرنا, کانوں کا مسح کرنا. فرائض میں ترتیب قائم رکھنا اور پے در پہ وضو کرنا, یعنی ایک کو سوکھنے نہ پائے دوسرا اس دھو لینا. سے دلوائے گی تم کو جنت نماز. تو پیارے پیارے بچوں اور مدرسے کے ناظرین, آج آپ نے وضو کے بارے میں بڑی اہم ترین باتیں سیکھی ہوں گی, اور اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم آپ کو وضو کا پریکٹیکل بھی بتائیں گے. وضو توڑنے والی چیزوں کے بارے میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت سی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اگر آئیں نماز سیکھیں کے مزید ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں, مزید ٹاپکس اور معلومات آپ سیکھنا چاہتے ہیں, تو آپ آئیں نماز سیکھیں. آپ کڈز مدنی چینل کا جو چینل یوٹیوب پر بنا ہوا ہے وہاں پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں. فیس بک پر جو پیج بنا ہوا ہے کڈز مدنی چینل کا, وہاں پر بھی آئیں نماز سیکھیں کو آپ سرچ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری معلومات ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سے دلوائے گی تم کو جنت نماز. بچوں کا مدنی چینل